إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ فاتحہ کے فضائل کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے. شروعات کرتے ہیں اس کے ناموں سے، یعنی کتنے نام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اس سورہ کو پہلا جو نام دیا گیا ہے وہ ام القرآن دیا گیا ہے. اس سورہ کو دوسرا جو نام دیا گیا ہے وہ سبع المثانی ہے، اور اس کے بعد اس سورہ کو تیسرا نام دیا گیا ہے الحمد، اور اس کو چوتھا نام دیا گیا ہے الصلاح. اس کا پانچواں نام ہے الشفا، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. اس کا چھٹا نام ہے الرقیہ. آئیے سورہ فاتحہ کے فضائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں. پہلی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں ان سے یہ فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو قرآن کی ایک بہت بڑی سورہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو کہا گیا بالکل بتائیے. تو انہوں نے جواب کے طور پر کہا الحمدللہ رب العالمین. کہا کہ یہ سورہ یعنی کہ سورہ فاتحہ عظمت کے اعتبار سے، یعنی کہ اس کے مہتو کے حساب سے، اس کی اہمیت کے حساب سے یہ بہت ہی بڑی سورہ مانی جاتی ہے. ہی سبع المثانی، اس کی 7 آیتیں ہیں اور جو بار بار دہرا کر کے پڑھی جاتی ہیں. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابوں میں اس جیسی کوئی سورہ نازل نہیں فرمائی ہے. تیسری حدیث میں اس کے اہمیت کو درساتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس انسان کی نماز نہیں ہوگی جو انسان سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے. یعنی کہ اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے کو دے رکھی ہے کہ اس اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بھی کہہ دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی. اور اگلی حدیث میں بتایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج. ایک ہی بات کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ کہہ کر کے اس کی اہمیت کو بتایا. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ نماز جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو تو وہ نماز جو ہے خراب ہو جاتی ہے. اگلی حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو 2 حصوں میں بانٹا ہے. دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، یعنی ان بندوں کے لیے رکھا ہے جو اس سورہ کو ہر نماز میں پڑھا کرتے ہیں. کہاں اللہ کا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری دوسری بار تعریف کی. اور جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، یعنی کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، یعنی کہ میری اہمیت کو جانا، میری قدرت کو جانا اور اس کا اعتراف کیا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبادی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر برابر ہے. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ اب مل جائے گا جو وہ مانگے گا. اب وہ جو مانگے گا وہ میرے بندے کو میں دوں گا. اس کے بعد ہم لوگ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب ہم یہ 3 آیتیں پڑھتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ جس نے اس کو پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا، یعنی کہ ہمیں سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا جن لوگوں پر اللہ نے انعام برسایا، اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تھا ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھ دیا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تھا. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ صحابی پہنچتے ہیں، اور واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بعض صحابی ایک قبیلے میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے ان کی خاطرداری نہیں کی ہوتی ہے. تب اچانک ایسا ہوا کہ اس سمودائے کے لیڈر کو ایک سانپ نے یا بچھو نے کاٹ دیا.
اس لیڈر کے جو لوگ تھے، اس کے جو اپنے لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں سے یعنی کہ صحابہ کرام سے یہ پوچھا تم لوگوں کے پاس کوئی ایسی دوائی ہے جو اس علاج میں کام آ سکے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری خاطرداری نہیں کی تھی، اس لیے ان کا علاج کرنے کے عوض میں تم لوگوں سے بدلہ چاہیں گے۔ تو ان کو بھیڑ وغیرہ دینے کا وعدہ کیا گیا۔ تب اس صحابی نے سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے تھوک کو اس جگہ پہ لگایا، بار بار انہوں نے ملا کہ یہاں تک کہ اس کا اثر ختم ہو گیا اور وہ جو لیڈر تھے وہ ٹھیک ہو گئے۔ ان صحابیوں کو جب انعام دیا کیا تو ان صحابیوں نے یہ فرمایا کہ ہم اس کو لینے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا یہ ہم لوگ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ تو وہ سبھی لوگ مل کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اور جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے پورا حال بیان کیا، تو انہوں نے مسکرا دیا اور کہا کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی تمہیں کیسے پتا چلا کہ اسے روحانی طور پر علاج کیا جاتا ہے۔ تب اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رکھ لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھ لینا۔ اگلی حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام جو ایک فرشتہ ہیں، فرشتوں کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے، تو اچانک اوپر سے ایک آواز آئی۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ بتایا آسمان میں وہ ایک ایسا دروازہ ہے جو آج پہلی بار کھل رہا ہے، اور دروازے کھلنے کے بعد وہاں سے ایک فرشتہ آتے ہیں، اور فرشتہ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور ان سے یہ کہا کہ آپ کو 2 نور یعنی کہ 2 روشنی عطا کی گئی ہے، 2 روشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا تھا۔ وہ 2 روشنی سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔